بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم بلاغت کا آج ہم دوسرا فن پڑھ رہے ہیں جس میں علم معانی کا بیان ہے۔ تو علم معانی کا پہلا قاعدہ ہے خبر و انشاء کے اعتبار سے کلمہ کی تقسیم۔ تو الکلام و قسمان، کلمہ کی دو قسمیں ہیں، خبر و انشاء۔ ایک خبر ہے اور دوسرا انشاء۔ خبر کیا ہے تو کہا فالخبر ما یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب، کہ خبر کہ جس سے کہا جا سکے، جس کے کہنے والے کو کہ یہ سچا ہے اس خبر میں یا جھوٹا ہے، تو وہ خبر بھی سچی یا جھوٹی ہوگی اور وہ خبر ہوگی۔ یعنی جس خبر کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس کا قائل سچا یا جھوٹا ہے، تو گویا جو کلام صدق و کذب کا احتمال رکھے اسے ہم خبر کہتے ہیں۔ فإن كان الكلام مطابقا للواقع، تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اگر کلام واقعے کے مطابق ہے تو کان قائل صادقا، تو اس وقت اس کا قائل صادق ہوتا ہے۔ وإن كان غیر مطابق لہ، اگر وہ کلام واقعے کے مطابق نہیں ہے تو کان قائل کاذبا، تو اس کا قائل کاذب کہلائے گا اور وہ خبر بھی جھوٹی ہوگی، اور اس کلام کو خبر ہی کہا جائے گا کیونکہ اس میں صدق و کذب کا احتمال ہے۔ تو اسی طرح انشاء کیا ہے تو کہا فالانشاء ما لا یصح ان یقال لقائل انہ صادق فیہ او کاذب، کہ انشاء وہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا نہ کہا جا سکے یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، تو وہ انشاء ہوگا۔ لکل جملۃ من جمل الخبر والانشاء رکنان، ہر جملہ خواہ وہ خبر کا جملہ ہو یا انشاء کا، ہر جملے کے لیے دو رکن ہوتے ہیں، محکوم علیہ و محکوم بہ، محکوم علیہ اور محکوم بہ۔ ویسمی الاول مسندا الیہ، اور جو پہلا ہے یعنی محکوم علیہ اس کو مسند الیہ بھی کہا جاتا ہے۔ والثانی مسندا، اور دوسرے کو یعنی جو محکوم بہ رکن ہے اس کو مسند بھی کہا جاتا ہے۔ وما زاد علی ذلک غیر المضاف الیہ والصلۃ فهو قید، اور جو کچھ اضافی کلام ہوگا یعنی اس محکوم علیہ سے جو بچ جائے گا، جو باقی اضافہ ہوگا اضافی کلام، وہ قید کہلائے گا۔ لیکن ساتھ قید لگائی کہ غیر المضاف الیہ والصلۃ، مضاف الیہ اور صلہ نہ ہوں، کہ مضاف الیہ اور صلہ ایسے جز ہوتے ہیں جو کلام کا جزو لا ینفک ہوتے ہیں۔ مثلا مضاف ہے تو اب مضاف الیہ ہے تو مضاف کے لیے وہ جزو ضروری ہے، صلہ ہے تو اپنے موصول کے لیے ایک اہم رکن کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ باقی جو کلام ہوتا ہے، جار مجرور ہیں، ظروف ہیں، وہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے جملے کو ضرورت نہیں ہے، یعنی اضافی کلام ہوتے ہیں تو انہیں قید کہا جاتا ہے۔ یہ اس بلاغت کی اصطلاح ہے۔ اب امثلہ جو مصنف نے ذکر کی ہیں، پہلی مثال ہے لولا ابو طیب الکندی، اگر ابو طیب کندی نہ ہوتا، ابو اسحاق غزی نے کہا کہ اگر ابو طیب متنبی جو کندی ہے وہ نہ ہوتا تو ممتلأت، نہ بھرتے مسامع الناس، لوگوں کے سماعتیں، لوگوں کے کان، من مدح ابن حمدان، یہ ابن حمدان سیف الدولہ کا لقب ہے، تو چونکہ متنبی نے سیف الدولہ کی ہی تعریف کی ہے اپنے تمام قصائد میں زیادہ تر، تو یہی کہا اگر ابو طیب متنبی نہ ہوتا تو لوگوں کے جو کان ہیں وہ سیف الدولہ ابن حمدان کی تعریف سے نہ بھر سکتے۔ تو چونکہ یہ کلام صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہے، کیونکہ ضروری تو نہیں ہے متنبی نہ ہوتا تو سیف الدولہ کی کوئی تعریف نہ کرتا، تو جب اس کے کہنے والے کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں تو لہٰذا یہ کلام خبریہ ہے، اگرچہ علم نحو کی اصطلاح میں یہ کلام خبر نہیں ہے، یہ جملہ انشائیہ ہے، کیونکہ علامہ جامی علیہ الرحمٰ نے شرح جامی کی باب المرفوعات کے جو ہمارا پرانا درسیات کا چھاپا ہے اس کے صفحہ نمبر 76 پہ یہ لکھا ہے کہ الخبر والانشاء من قبیل الاخبار، کہ یہ الشرط والجزاء من قبیل الاخبار، کہ یہ شرط اور جزا جو ہیں یہ خبر کے قبیلے سے ہیں، گویا جملہ شرطیہ خبریہ ہوتا ہے۔ تو لیکن
معنوی طور پر جو علم بلاغت میں اس کا خیال کیا گیا اور مصنف بلاغت نے علی الجارم اور مصطفیٰ امین نے اس مثال کو خبر کے ضمن میں لا کر بتایا کہ یہ جملہ خبریہ ہے۔ دوسرا شعر ابو طیب متنبی نے کہا لا اشرب الی ما لم یفت طمعا ولا ابیت علی ما فات حسرانا، کہ لا اشرب میں نہیں جھانکتا، اشرابہ یشرب جھانکنا، میں نہیں جھانکتا الی ما لم یفت اس چیز کی طرف جو ابھی ضائع نہیں ہوا، جو فوت نہیں ہوا، طمع کرتے ہوئے، ولا ابیت علی ما فات حسرانا، اور نہ ہی میں رات گزارتا ہوں حسرانن حسرت مارے، حسرت بھرے، علی ما فات جو چیز ختم ہو چکی ہے، یعنی جو چیز ابھی ختم نہیں ہوئی باقی ہے تو میں اس کی طرف لالچ کرتے ہوئے نہیں جھانکتا، اور جو چیز فوت ہو چکی ہے، ضائع ہو چکی ہے، تو پھر میں اس پر حسرت کے مارے رات نہیں گزارتا۔ تو چونکہ یہ منفی جملہ ہے تو یہ خبر و انشاء کا احتمال رکھتا ہے، کیونکہ ممکن ہے اس کے کہنے والی کی یہ بات جھوٹی ہو، وہ لالچ رکھتا ہو، تو یہ جملہ خبریہ ہے۔ ابو عطیہ نے کہا ان البخیل وان افاد غنا لا ترى علیہ مخاجل الفقر، بے شک جو بخیل ہے، بخیل شخص اگرچہ وہ آزر دولت مندی کے فائدہ دے، لا ترى علیہ لیکن پھر بھی تو اس پر دیکھا جا سکتا ہے مخاجل الفقر، فقر کی خیالات کو، فقر کی علامات کو اس پر پھر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ابو عطیہ کی ایک بات ہے کہ بخیل جو بھی کر لے اس پر بخل کی علامتیں نظر آتی ہیں، تو چونکہ اس کا کلام خبر و کذب، صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہے، لہذا یہ جملہ، یہ کلام خبریہ ہے۔ انشاء کی مثال ہے یا بنی تعلم حسن الاستماع کما تتعلم حسن الحدیث، خیر اے بیٹے تعلم حسن الاستماع، تو اچھی طرح سننا سیکھ، کما تتعلم حسن الحدیث جس طرح تو اچھی بات کرنا سیکھتا ہے۔ تو یہ یا بنیہ کا یہ ندا اور منادہ کا جملہ ہے، ندائیہ بھی انشاء کے قبیلہ سے ہے، اور آگے تعلم یہ امر ہے، یہ جملہ بھی جو ہے انشاء کے قبیلہ سے ہے۔ اور یہ کما تتعلم ہو جو ہے یہ تو جملہ ویسے بھی غیر رئیسیہ ہے، یعنی رئیسیہ نہیں ہے۔ رئیسیہ وہ ہوتا ہے جو آزاد جملہ ہے، یہ آزاد نہیں ہے، یہ کاف جار کے ضمن میں پورا جملہ موصول صلہ مجرور بن رہا ہے، تو چونکہ یہ جملہ کسی قید میں مقید ہے تو اسے بولا جاتا ہے غیر رئیسیہ، تو لہٰذا اس غیر رئیسیہ کا ہم نے اعتبار ہی نہیں کرنا، رئیسیہ کو دیکھنا ہے۔ تو رئیسیہ یا بنیہ اور تعلم کے دو جملے یہاں موجود ہیں، تو یہ امر اور ندا کے جملے ہیں، تو یہ انشاء ہے۔ ویسے بھی آپ نے علم نحو کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ انشائیہ جملے جو ہیں وہ کیا ہیں، امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، قسم، عقود، تعجب، عرض اور ندا، یہ غالباً 10 قسم کے جملے جو ہیں یہ انشاء کے ضمن میں آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک آدمی کی نصیحت کرتے ہوئے کہا لا تتکلم بما لا یعنیک، کہ تو نہ بات کیا کر، نہ بولا کر، بما وہ بات، لا یعنی کا کہ تجھے جس کی غرض ہی نہیں ہے، ودائل کلام اور کلام کو چھوڑ دیا کر، فی کثیر اکثر بہت زیادہ ان مقامات پر بھی کہ مما یعنی کا کہ جہاں مقصد تو ہوتا ہے تیرا کوئی، لیکن پھر بھی چھوڑ دیا کر، حتی تجد لہ موضعا یہاں تک کہ تو بات کرنے کی کوئی جگہ پا لے، کوئی موقع پا لے۔ بے موقع بات کرنے سے بھی بچوں اگرچہ تمہاری گفتگو مفید ہے لیکن اس کا موقع محل نہیں ہے، موقع محل بھی ہے لیکن بات کرنے کا بھی آپ کو یعنی نہیں کرنی چاہیے وہ بات، تو خواہ مخواہ بھی دخل اندازی سے بچنا چاہیے۔ تو یہ لا تتکلم کا جملہ رئیسیہ ہے یہاں، جو کہ نہیں سے تعلق رکھتا ہے، لہذا یہ جملہ انشاء ہے۔ ابو طیب نے کہا لا تلک دہرک الا غیر مقترس، تو زمانے سے نہ مل مگر لاپرواہ ہو کر، مادام یصب فیہ جب تک اس زمانے میں سنگت رکھے، البدن بدن روح کا تیرے روح سے، جب تک بدن تیرے روح سے رشتہ جوڑے ہوئے ہے تو زمانے سے بے پرواہ ہو جا۔ تو لا تل کا نہیں ہے، لہذا یہ جملہ انشائی ہے۔
نموذج میں آ گیا ہے کہ یہ جملہ رئیسیہ جو آ رہے ہیں ان میں آپ مسند الیہ کی تعیین کریں۔ یہ عبدالحمید کاتب نے اپنے اہل فن کو محاسن و آداب کے متعلق تاکید کرتے ہوئے کہا کہ محاسن آداب سیکھو۔ تنافسو یا معاشر الکتاب، اے کاتبوں کے گروہ، تنافسو مقابلہ کیا کرو، فی صنوف الآداب، ادب کی فنون میں، وتفہموا فی الدین، اور دین کو بھی سمجھو، وابدؤوا بعلم کتاب اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علم سے ابتدا کرو اپنی تحریروں کی اور دین کو سمجھنے کی بھی۔ ثم العربیہ، پھر عربی لغت کے جو کلام ہیں ان سے سیکھو، فإنها نفاق ألسنتكم، کیونکہ عربی تمہاری زبانوں پر رواں ہے، چلنے والی زبان ہے۔ ثم اجیدوا الخط، پھر اپنی تحریر کو بھی خوبصورت کرو، فإنه حلیۃ کتبکم، کیونکہ جو خوبصورت لکھائی ہے، تحریر ہے، خوش خطی، یہ تمہاری کتابوں کی، تمہاری تحریروں کا زیور ہے۔ ورووا الاشعار، اور اشعار کو بھی روایت کیا کرو، بیان کیا کرو، وعرفوا غریبہا ومعانجہا، اور اشعار کے غرائب کو اور ان کے معنی کو بھی سمجھو، وایام العرب والعجم، عرب و عجم کے دن، واقعات، وحدیثہ وسجرہا، ان کی کہانیاں اور ان کے سجر، جنگی واقعات کو بھی جو ہے پہچانو، فإن ذلک معین لکم، کیونکہ یہ تمہارے مددگار ہیں، علی ما تسمو الیہ ہممکم، اس منزل پر کہ جہاں تمہاری ہمتیں تسمو محو پرواز رہتی ہیں، بلندی کی طرف جاتی ہیں۔ تو رئیسیہ جملہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، وہی ہوتا ہے جو کسی قید سے مقید نہیں ہوتا، آزاد ہوتا ہے، جیسے تنافس ہو۔ لیکن غیر رئیسیہ وہ ہوتا ہے جو کسی جملے کی قید میں آ جاتا ہے، یعنی اگر کوئی کہے کہ تنافسو فی ما تکتبون، تم مقابلہ کرو اس میں جو تم لکھتے ہو، تو اب یہ فی ما تکتبون جو ہے، یہ ما تکتبون کا جو جملہ آ رہا ہے یہ غیر رئیسیہ ہے، کیونکہ یہ فی جار کے مجرور کے ضمن میں ہے۔ تو یہاں تنافسو انشاء ہے کیونکہ امر ہے، یا معاشر الکتاب ندا ہے، یہ بھی جو ہے انشاء ہے، اور وتفہموا فی الدین، یہ بھی انشاء ہے کیونکہ امر ہے، وابدؤوا امر ہے۔ اسی طرح فإنها نفاق ألسنتكم، یہ جملہ بھی خبریہ ہے۔ اچھا، پچھلے یہ تمام انشائیہ ہیں کیونکہ امر تھا نا، یا ندا تھا۔ انہا نفاق ألسنتكم، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ اجیدو جو ہے یہ امر ہے، انشائیہ ہے۔ فإنه حلیۃ کتبکم، یہ بھی خبریہ ہے۔ ورو امر ہے، انشائیہ ہے۔ وارفو انشائیہ ہے۔ فإن ذالک سے شروع ہونے والا جملہ خبریہ ہے۔ اب مسند الیہ کی بات کریں تو میرا خیال میں یہ بہت ہی آسان چیز ہے، کیونکہ آپ دیکھتے جائیں جہاں جو فعل ہے تو وہ مسند ہے اور اس کا فاعل مسند الیہ ہے۔ اب تنافسو فعل ہے تو اس میں واو جمع ضمیر جو فاعل ہے وہ مسند الیہ، تنافسو مسند ہے۔ اسی طرح یا کو دیکھ لیں تو یا قائم مقام ادو ہے، تو اس پھر ادو کو دیکھیں گے، ادو فعل مسند ہے، اس میں آنا ضمیر فاعل مسند الیہ ہے۔ تفہموا میں بھی اسی طرح، وابدؤوا وغیرہ تمام میں۔ انہا نفاق کو دیکھنا ہے تو انہا کا جو اسم ہے یہ مسند الیہ ہوتا ہے اور اس کی خبر مسند ہوگی، نفاقوں سے یہ مسند ہے، تو یہ مسند الیہ کی بھی پہچان ہو گئی۔ آگے دیکھیں جی، مشق نمبر 1 ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ کلام ہے جو آپ نے حارث حمدانی کی طرف خط میں لکھا کہ تمسک بحبل القرآن، قرآن کریم کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ، وسطاً سے ہو، اور اسی سے نصیحت حاصل کر، وہ احل حلالہ و حرم حرام ہو، اس کے حلال کو حلال جان اور اس کے حرام کو حرام سمجھ، واعتبر بما مضی من الدنیا، اور دنیا میں جو گزر گیا ان سے عبرت حاصل کر، ما باقی منہا، ان زمانوں کے لیے جو زمانے باقی آ رہے ہیں، یعنی ایام گزشتہ سے عبرت حاصل کر آنے والے ادوار کے لیے۔ فإن بعد یشبہ بعضا، کیونکہ یہ بعض واقعات دنیا کے دوسرے بعض سے ملتے جلتے ہیں۔ وآخر لاحق بأولہا، ان کے اگلے واقعات پچھلوں سے، پہلوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ وکلھا، اور ہر واقعہ جو ہے، حائل مفاکر،
مفارقن، یا تو وہ حائل ہو رہا ہے کسی کے ساتھ یا پھر کسی سے جدا ہو رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی واقعہ یا مصیبت کسی کو لگ رہی ہوتی ہے تو کسی سے جدا ہو رہی ہوتی ہے۔ وعظم اسم اللہ، اللہ کے اسم کی تعظیم کر، ان تذکرہ الا علی حق، ان یہ تفسیریہ ہے یعنی کہ تو اللہ کو یاد کر الا علی حق، مگر حق طریقہ کے ساتھ۔ ان کو اگر آپ ناصبہ مصدریہ موصول حرفی بنائیں تو پھر تذکرہ پڑھیں گے۔ تو یہ میرا مزاج یہ تھا کہ میں اسے ان تذکرہ پڑھوں تاکہ ان مفسرہ بن جائے، نہیں اللہ کی اسم کی تعظیم کر یعنی اس کا ذکر کر حق کے ساتھ، نہ حق قسمیں نہ اٹھاؤ، حق کی بات ہو تو قسم اٹھاؤ۔ تو اس میں بھی اگر غور کیا جائے تو کوئی مشکل بات تو نہیں ہے میرے خیال میں۔ تمسک فعل امر ہے تو جملہ انشائیہ ہے، اور تمسک فعل مسند ہے، اور اس میں جو انت ضمیر ہے وہ مسند الیہ ہے۔ وسطن سے ہو، اس میں بھی اسی طرح ہے، انت ضمیر فاعل مسند الیہ ہے۔ احلہ یہ بھی امر ہے، فعل ہے، مسند ہے، انت ضمیر اس کا مسند الیہ ہے۔ واعتبر اس میں بھی یہی بات ہے۔ مدا من الدنیا، مدا جو گزر گیا، مدا فعل مسند ہے، اس میں ہوا ضمیر مسند الیہ ہے۔ اور یہ مدا کا جو جملہ ہے پھر غیر رئیسیہ ہے، لیکن یہ غیر رئیسیہ کے ضمن میں بھی اس کی اصلیت کیا ہے کہ یہ خبریہ ہے جی۔ کلھا حائل مفاکر، یہ جملہ خبریہ ہے۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ حضرت علی کی بات ہے، اسے جھوٹا تو ہم نہیں کہہ سکتے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ کلام لفظاً خبر و انشاء کا تو احتمال رکھ رہی ہے، معنوی طور پہ یہ انشاء ہے، جیسے کلام الہی میں ہم کہتے ہیں۔ یہ قول بھی حضرت علی کی جانب منسوب ہے کہ توقع البرد فی اولہ، سردی سے بچو اس کی ابتدا میں۔ جس طرح اب سردیاں آ رہی ہیں تو اب سردیوں میں رات کے وقت کھلے آسمان کے نیچے نہ سوئیں کہ شبنم پڑ رہی ہوتی ہے تو وہ مزاجوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ وَتَلَقَّوْا فِي آخِرِهِ، لیکن اس سردی کو آخر میں ضرور پاؤ، جب سردیاں جا رہی ہوتی ہیں، گرمیاں آ رہی ہوتی ہیں تو جلدی باہر نکل آنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ کہتے فَإِنَّهُ يَفْعَلُ بِالْأَبْدَانِ كَفِعْلِهِ فِي الْأَشْجَارِ، کہ یہ جسموں میں بھی وہی کردار ادا کرتی ہیں جو درختوں میں کرتی ہیں۔ اب جب کہ سردیاں آ رہی ہیں، درختوں کے پتے گرنے لگ جائیں گے، تو جسم میں بھی ان کا یہی کردار ہے کہ اول یحرق و آخر یورق، کہ سردی کی ابتدا پتوں کو جلاتی ہے اور اس کی آخر جو ہے پتے دیتی ہے۔ توقع کا جو فعل امر ہے یہ انشاء ہے، تلقع بھی انشاء ہے۔ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ بِالْأَبْدَانِ یہ خبر ہے، اول یحرق و آخر یورق بھی خبر ہے۔ ایک بلیغ نے مہربانی طلب کرنے کے لیے کسی کو خط لکھا، لُزْتُ بِعَفْوِکَ لا یلوذ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، میرا کوئی نہیں ہے کہ جس سے میں پناہ لوں۔ لُزْتُ بِعَفْوِکَ، تیری عفو سے میں نے پناہ لی، تیرے عفو میں۔ وَاسْتَجَرْتُ بِصَفْحِکَ، صفحہ بھی معاف کرنے کو کہتے ہیں، اور تیری معافی کے دامن میں نے پناہ لی، استجارہ۔ فَأَذِقْنِی حلاوۃ الرضا، تو پس تو مجھے خوشنودی کی مٹھاس چکھا دے۔ وَأَنْسِنِی، اور بھلا دے مجھ سے مرارۃ السخط فیما مضی، گزشتہ اوقات میں جو ناراضگی کی کڑواہٹ تھی وہ مجھ سے بھلوا دے، یعنی اب مجھ پہ اتنا کرم کر کے وہ مجھے چیزیں بھول جائیں۔ لُزْتُ بِعَفْوِکَ خبریہ ہے، استجرت خبریہ ہے، اذقنی اور انسنی کے جو جملے ہیں یہ انشائیہ ہیں۔ اور مسند الیہ کی پہچان کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، عزیز طلبہ خود ہی غور کریں۔ اور ویسے بھی یہ کلام یا علم المعانی کا یہ پہلا سبق انتہائی آسان ہے۔ شک نمبر 2 ہے کہ عقد فرید کے مصنف نے دنیا کے متعلق کہا، الا انما الدنیا نضارۃ عیقۃ، کہ خبردار یہ دنیا درخت کی تر و تازگی ہے، اذا اخضر منها جانب جف جانب، کہ جب اس کی ایک طرف سرسبز ہوتی ہے تو دوسری خشک ہو جاتی ہے۔ هی الدار ما لا مال الا فجائع، کہ یہ گھر ہے دنیا ایسا جہان فانی ہے کہ مالا مال کہ جس کی امیدیں الا فجائع نہیں ہیں مگر نری تکلیف۔ وللذات الا مصائب، اور لذتیں بھی اس کی مصیبتیں ہی ہیں۔
فلا تکتحل عیناک، تیری آنکھیں سرمگی نہ ہوں، فیا اس دنیا میں، بعبرتن آنسوؤں کے ساتھ، علی ذاہب منہا اس چیز پر جو دنیا سے چلی گئی، فإنک ذاہب کہ تو بھی تو جانے والا ہے۔ دنیا کی نعمتوں کے ضائع ہونے پر، فنا ہو جانے پر تو آنسو نہ بہا کہ تو نے بھی تو ایک دن جانا ہے۔ تو یہ انما دنیا ندارۃ خبریہ ہے۔ اسی طرح جف جانب خبریہ ہے، فلا تکتحل انشائیہ ہے، فإنک ذاہب خبریہ ہے۔ ابن معتز نے کہا لیس الکریم الذی یؤتی عطیتہ، کریم یا سخی وہ نہیں ہے جو اپنے عطیات دیتا ہے عن الثناء تعریف کے عوض، وإن اغلی بہالثمن اگرچہ وہ جو عطیہ ہے اغلا مہنگا ہو، الثمن اس کی قیمت، اگرچہ وہ جو عطیات دے رہا ہے جتنے بھی مہنگے ہوں، چونکہ اپنی تعریف کے عوض دے رہا ہے تو لہٰذا وہ کریم نہیں ہے۔ بل الکریم الذی یؤتی عطیتہ لغیر شیء، کریم وہ ہوتا ہے جو اپنے عطیات دیتا ہے کسی معاوضہ کے بغیر، سوا استحسان الحسنہ، سوائے اس کے کہ وہ اچھی چیز کو اچھا سمجھتا ہے۔ لا یستسیب ببذل العرف محمدۃ، وہ نیکی کے بدلے عرف، نیکی کے عوض بذل خرچ کرنا، نیکی خرچ کرنے کے عوض وہ کو تعریف کو نہیں لیتا، یعنی پیسے دیتا ہے، احسان کرتا ہے تو اس کے عوض اپنی تعریف کا متقاضی نہیں ہوتا۔ ولا یمن اذا ما قلد المنن، اور نہ ہی وہ احسان جتلاتا ہے اذا ما قلد، جب وہ پہناتا ہے المنن احسانات کا قلادہ کسی کو تو وہ احسان نہیں جتلاتا۔ لیس الکریم و خبریہ جملہ ہے، بل الکریم سے بھی خبر ہے، لا یستسیب و خبر ہے، لا یمن و خبر ہے۔ آگے مشق نمبر 3، ولا تستنہ الا الکرام، تو احسان نہ کر مگر کریم لوگوں پر، معزز لوگوں پر، فإنہم یجازون بالنعماء، کیونکہ وہ یجازون بدلہ دیتے ہیں بالنعماء نعمتوں کا، کس کو؟ من کان منعما، جو احسان کر رہا ہوتا ہے۔ تو احسان کرنا ہے تو نے تو معزز لوگوں پہ کر کہ معزز لوگ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ ومن یتخذ عند اللئام ثنیۃ، اور جو کمینوں کے ہاں پکڑتا ہے ثنیۃ احسان، جو کمینوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، تجد ہو علی آثارہا متندمہ، تو اس کو پائے گا کہ وہ اپنے کیے پر پریشان ہوگا، پشیماں ہوگا۔ تو ان کو اگر آپ نثر میں تبدیل کریں اور نثر کی صورت میں لکھیں اور انہیں انشاء اور خبری جملے بیان کریں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ لا توسن الی غیر الکرام فإنہم یحفظون الجمیل ویجازون علی الاحسان، اما اللئام فإنہم یقابلون الحسنۃ بالسیئۃ۔ یکفی ھذا القدر۔ عزیز طلباء، اگر میرے پڑھائے ہوئے سبق آپ کو سمجھ آ رہے ہیں تو ضرور ہی میرے اس چینل علمی خزانہ کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دینی خدمات کو ضرور دوسروں تک منتقل کیجئے۔ آپ کا خادم محمد وارث بھوروی، فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ، بیرا شریف۔ والسلام۔